السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب امت میں گمراہیت پھیلنے لگے، بے دینی عام ہو جائے، بدعتیں ظاہر ہونے لگے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، کھول کر رکھ دے، اور جو عالم ایسا نہیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ عزیزان محترم، 24، 25، 26 فروری 2023 کو ماریرا شریف میں عرس سیدی برکاتی منایا گیا، یعنی حضور سید العلماء سند الحکماء علامہ سید آل مصطفیٰ عرف سید میاں مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کا 49واں 49 ایئرز کا عرس پاک منایا گیا۔ ماریرا شریف وہ مقدس سرزمین ہے جہاں صحیح النسب سادات کرام کا قافلہ موجود ہے، جس میں بڑے بڑے اولیاء اور کبار علماء ہوئے ہیں، اور جس سرزمین سے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے صحیح موقف کی ترجمانی ہوتی رہی ہے، اور جس خانقاہ نے امت کو مجدد اعظم امام احمد رضا خان جیسا ایک عظیم مجدد دیا، جس نے کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، وہ ماریرا شریف جہاں ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو اہمیت دی گئی اور اس پر عمل کیا گیا، مریدین کو عمل کی سخت تلقین کی گئی، اور آج بھی جہاں صاحبزادگان حضور احسن العلماء، حضور امین ملت، حضور نجیب ملت، حضور رفیق ملت سختی سے اس مسلک پہ قائم ہے اور عقیدت مندان کو اس پر قائم رہنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آج رافضیت کی وبا عام ہے اور کئی خانقاہیں اس کے ہتھے چڑھ چکی ہے، اور ہر خانقاہ میں ایسا ہو رہا ہے کہ بزرگوں کی روایات سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی ایک شخص ایک الگ راہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی ماریرا شریف میں بھی ہے۔ ماریرا شریف کے بزرگوں کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے، ان کی تعلیمات، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات، اور ان کا جو اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا۔ اور وہاں آج ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، جو ان بزرگوں کی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ اس شخص کے عمل کو دیکھیں، بزرگوں کی روایات کو دیکھیں، آپ کو یہ بالکل اپوزٹ نظر آئے گا۔ یہ عرس پاک جو اس شخص نے منایا ہے، اس میں قوالی بھی ہوئی، جو بزرگان دین، بزرگان ماریرا کا موقف کبھی نہیں تھا۔ صحابہ پہ بھونکا گیا، اس میں ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ جن پر علماء حرمین طیبین نے کفر کا فتویٰ دیا، انہیں مسلمان سمجھنے والوں کو بھی بلایا گیا، انہیں خلافت بھی دی گئی، حتیٰ کہ سڑے ہوئے تفضیلیوں کو بلایا گیا جو حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اس عرس پاک میں بے شمار شرعی خرابیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی گمراہ کن اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، یعنی اعلان جاری ہوا ہے۔ تو اس اعلامیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہے وہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں کئی باتیں ایسی ہے جس میں سخت پکڑ ہے، لیکن میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا، باقی جیسے جیسے علماء کی نظر پڑے میری گزارش ہے، دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اعلان کو مکمل سنیں اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام سنی بھائیوں میں اسے عام کریں، اور تمام وہ سنی خانقاہیں جو مسلک اہل سنت پہ سختی سے قائم ہے، وہ خانقاہیں، تنظیمیں، تحریکیں سب متحد ہو جائیں اور اس اعلامیے کا بھرپور رد کریں۔ ائمہ مساجد، علماء کرام، شورائے اسلام، سادات کرام اس میں آگے آ کر تحریر جاری کریں، وائس کلپ جاری کریں، اور اہل سنت کا سچا مذہب کیا ہے عوام کو بتائیں، اور اس گمراہ کن اعلامیہ جسے کہ لکھنے والے، پھیلانے والے، اس کے مؤیدین، یہ سب کے سب گمراہیت کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعلامیہ میں 8ویں نمبر پہ ایک بات لکھی ہے کہ ترتیب خلافت برحق ہے، اور عام اہل سنت کے نزدیک ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت کی بنیاد ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو خلیفہ ہوئے ہیں، یہ ترتیب تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، یہ عام اہل سنت کا خیال ہے۔ ایسا اہل سنت و جماعت کا اجماعی مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین کے صفحہ 81 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق و عمر کی افضلیت پر جب اجماع قطعی ہوا تو اس کے مفاد یعنی تفضیل شیخین کے قطعیت میں کیا کلام رہا۔
ہمارا اور ہمارے مشائخ طریقت و شریعت کا یہی مذہب ہے۔ کیا عام لوگوں میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے؟ معجم اوسط کی حدیث نمبر 6448 ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا مجمع میں ابو بکر نہیں ہے تو پوچھا، آواز لی، ان کا نام لے کر 2 بار پکارا اور پھر فرمایا کہ مجھے جبریل نے ابھی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کے عام لوگوں میں معاذ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، جو جبریل کے ذریعے حضور کو خبر دی جا رہی ہے۔ حضرت جبریل بھی عام لوگوں میں ہے، نبی کریم بھی عام لوگوں میں ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرات صحابہ کا وہ زمانہ خیر جس کو اللہ کے نبی نے خیر کا زمانہ فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کے مقدس زمانے میں جب چننے کی باری آتی کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے، کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حیات ظاہری میں صحابہ کے بیچ جب انتخاب کا مسئلہ آتا تو فنخیر ابا بکر، ہم سب سے بہتر ابو بکر کو قرار دیتے، ثم عمر، پھر عمر کو، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، صحابہ کا فرمان بھی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب یہی ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن طحاوی رحمت اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ میں تحریر فرماتے ہیں، وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلی، فرماتے ہیں یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو تمام امت پر افضلیت و اولیت حاصل ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے فضیلت بھی ثابت کرتے ہیں، یعنی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ تو کیا ان فقہا کو بھی نہیں معلوم ہے؟ اور یہ فقہا بھی عام لوگوں میں ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اور ان کا یہ قول تواتر کو پہنچا ہوا، متواتر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، کہ جو افطرا کرنے والا، بہتان باندھنے والا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے، میں اس پہ حد جاری کروں گا، یعنی اسے سزا دوں گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا یہ حضرت علی کو بھی نہیں معلوم؟ اس اعلامیہ میں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تو عام لوگوں کا خیال ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فقیر قادری کی تحقیق اور مشرب اپنے جد اعلیٰ امام زید کے مطابق ہے، آپ کے نزدیک حضرت شیخین کی خلافت برحق ہے، لیکن افضل حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی رافضی کی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ورنہ امام زید وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کو اپنے والد سے افضل سمجھتے ہیں، اور اسی بنا پر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، تب آپ نے فرمایا جاؤ تم لوگ رافضی ہو چکے ہو، یعنی اسلام کا پٹا گلے سے اتارنے والے ہو چکے ہو۔ اہل سنت کی کتاب میں تو یہ ملتا ہے امام زید کا قول، پتہ نہیں آپ نے رات کے اندھیرے میں کیسے پڑھ لیا اور رافضیوں کی کالوں کی کتابوں میں پڑھ لیا، تو آپ کو وہ عقیدہ مبارک ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور میں بارہا چیلنج دے چکا ہوں کہ ہندوستان کے کسی کونے میں کوئی مائی کا لال اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے، اہل سنت و جماعت کے اس واضح عقیدے پر مناظرہ کرنا چاہے، تو اینی ٹائم میرے گھر قصر ابو حنیفہ آ سکتا ہے، اس کے آمد و رفت کا خرچ بھی میرے ذمہ، اور مناظرہ کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ شخص کس سرزمین پر ہے، یہ دیکھیے کہ وہ بزرگوں کی روایات سے ہٹا ہوا ہے، اور جن کا عرس پاک منایا گیا ہے، حضور سید العلماء انہی کے صاحبزادے ان کے بارے میں فرماتے ہیں، رافضیوں کے لیے تھے ذوالفقار حیدری، سر گروہ اہل سنت تھے حضرت سید میاں، یعنی وہ رافضیوں کے لیے حضرت مولائے کائنات کی تلوار تھے، کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کے سر گروہ سربراہ تھے حضور سید میاں، افسوس کہ انہی کے عرس پاک میں ان کی روح پاک کو ناخوش کیا گیا، تڑپایا گیا، اس طرح کا اعلامیہ جاری کر کے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں تمام احباب اہل سنت و جماعت سے دست بستہ عرض کروں گا کہ یہ شخص ماریرا شریف میں آج کئی خانقاہوں میں رافضیت کی کیڑ لگ چکی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ایرانی ریال نے لوگوں کو کی عقلوں کو جو ہے بند کر دیا ہے، اپنے بزرگوں کی روایات سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں،
وہ جو बुजुर्गान दीन वहां आराम फरमा है, उन बुजुर्गों की तालीमात को देखिए, उनके अकायद को, नजरियात को, ख्यालात को देखिए, और उनके जो सच्चे जानशीन आज वहां मौजूद हैं, हुजूर अमीन मिल्लत, रफीक मिल्लत, नजीब मिल्लत। अगरचे मेरी इन बुजुर्गों से बिलमुशाफा मुलाकात नहीं है, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, चूंकि इनके ऐलान वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं इंटरनेट पर, और ये सख्ती के साथ मसलक व मजहब पर कायम रहने की तलकीन फरमाते रहते हैं। इस एलामिये के अंदर बहुत सी बातें ऐसी है जो काबिल गिरफ्त है। इसमें कहा गया कि जो सहाबा के बीच जंग हुई हजरत अली से, जिन जिन लोगों ने जंग की है खुलकर लोगों को बताया जाए। यानी अब हर गंजेड़ी, नशेड़ी, चरसी, हर चिलम फूकने वाला चौराहे पर बैठकर यहां वहां सहाबा के तबसरे करेगा, जबकि 1400 सालों से उम्मत को मना किया गया कि मुशाजराते सहाबा पर मुंह मत खोलो, करनी है तो तारीफ करो, उनके जंगों का तस्करा मत करो। जब तुम जंगों के तस्करे करने लगे और एक फरीक को बुरा कहने लगे, तब जरूरत पेश आई कि इनका उर्स मनाया जाए, इनकी याद मनाई जाए और इनके दीनी कारनामों से उम्मत को आगाह किया जाए। फिर रोने क्यों लगते हो? और इसमें कई बातें ऐसी है जो सख्त पकड़ रखती है। हर आलिम इसे पढ़े और पढ़ने के बाद अपने अपने तौर पर इसमें क्या पकड़ है कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों को बताए। मैं फिर दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, ये ईमान व अकीदे का मसला है। उलमाए कराम लिल्लाह खामोशी इख्तियार न करें। आज हमारी खामोशी बहुत बड़े फितने को जन्म दे देंगी। लोग, भोले भाले लोग, मोहब्बत अहले बैत के नाम पर, खुदा की कसम, मोहब्बत अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है कि अहले बैत पाक से मोहब्बत ना हो और कोई मोमिन हो जाए? लेकिन सहाबा पर भोंकना ये रिब्ज है, ये राफजियत है, ये शीयत है, ये खबासत है, ये सबाइयत है, ये यहूदियत है। और यही हो रहा है आज। मोहब्बत अहले बैत की आड़ में सहाबा पे भोंका जा रहा है, और इस एलामिये में भी भोंकने की तलकीन है। इस एलामिये में भी सहाबा पर भोंकने की तरगीब है कि भोंको, सहाबा पे जितना भोंक सकते हो। मैं इसको कंडम करता हूं, इसका रद्द करता हूं, इसे गुमराह कुन करार देता हूं, इसे रद्दी की टोकरी में डालता हूं, और हर सुन्नी आलिम से गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, अल्लाह और रसूल के लिए इस पुरफितन दौर में उम्मत का ईमान बचाइए। उठने वाले फितनों का भरपूर रद्द कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। मवाद ही मवाद भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। आप बोलना चाहें, आप महीनों सालों बोल सकते हैं, इतना मवाद मौजूद है। खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाएं अहले सुन्नत व जमात, जो अजमत सहाबा के कायल हैं, और इन रावजियों के दांत खट्टे करे। और इस एलामिया का मैं भरपूर रद्द करता हूं, और इसके तायद करने वालों को गुमराह करार देता हूं। इसके लिखने वाले, फैलाने वाले बखुशी, उन सबको गुमराह करार देता हूं। अहले सुन्नत व जमात का जो सच्चा मजहब है वो मैं अर्ज कर चुका हूं, वो हमारे बुजुर्गान दीन की किताबों से जाहिर है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, नौजवान बच्चों, आप देखना है बुजुर्गान दीन की तालीम को देखिए। बात के बिगड़े हुए लोग जिनका ओढ़ना बिछौना दुनिया बन चुकी है, ईरानी रियाल ने जिनका दिमाग खराब कर रखा है, जो शरीयत से बेजार हो चुके हैं, शरीयत की पाबंदियां, कुयूदात जिनको हजम नहीं होती है, और जो दीन में नई नई इख्तरा करना चाहते हैं, बिदआत को फैलाना चाहते हैं और नए नए रास्ते खोलना चाहते हैं। खुदा के लिए इनसे दूर रहिए। अहले सुन्नत व जमात का जो सच्चा मजहब है कि हजरत अबू बकर अफजल है, फिर उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर मौलाए कायनात, और सहाबा की जो आपसी जंगें हुई हैं उनमें जबान न खोलो। हम अहले बैत पाक से भी मोहब्बत करते हैं, हजरात सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। न हम खारजी नाज़बी हैं, न हम राफजी सबाई यहूदी हैं। हम अहले सुन्नत व जमात है। और इमाम अहले सुन्नत का ये शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। अगर तुम ये चीज न फैलाते तो आज हमें जरूरत पेश ना आती रद्द करने की। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम उलमाए किराम इस हसास मसले पर अपनी राय जरूर दें। अल्लाह ताला हम सबको मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात यानी मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रखे, अपने महबूब बंदों का अदब करने वाला बनाए। अंबियाए किराम, साहबे किराम, अहले बैत पाक, अइम्मा इस्लाम जिन्होंने दीन की खिदमात की है, और अर्ज़ मारहरा शरीफ को आबाद रखे, और मारहरा मुतहरा के बुजुर्गान दीन जिनकी तालीम यह है कि अहले सुन्नत पर कायम रहो। अल्लाह ताला उनका मुकद्दस साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फकीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, कसरे अबू हनीफा, कुर्ला वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 9820672770। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। मुझसे न हो सकेगा बातिल का एहतराम,
میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، وما علینا